آج ہی پڑھ رہا تھا مرگی کی جو بیماری آتی ہے نا، مرگی کی، جی سرکار غوث پاک کے شہر بغداد میں چلا جائے، مرگی کی بیماری سے اللہ اسے نجات دے دے گا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، شاید کہاں پڑھ رہا تھا کہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں کسی شخص کو مرگی کا مرض ہو گیا، یہ بڑا خطرناک دورہ ہوتا ہے، قسم کا منہ سے جھاگ تک آ جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، شکایت کی گئی، حضور فلاں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، جسم اور وجود کانپنے لگتا ہے، پھر منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، حضور کیا کیا جائے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ اس کے پاس جا کر کے کہہ دو یہ عبد القادر کا شہر ہے، اس کے پاس سے مرگی چلی جا۔ سرکار عبد القادر کا یہ پیغام اس مرگی کے مریض تک پہنچایا، یہ شیخ عبد القادر کا شہر ہے، یہ مرگی کا مرض یہاں سے چلا جا۔ اتنا کہنا تھا، اس شخص سے پوری زندگی کے لیے مرگی کا مرض ہی ختم ہو گیا۔ اور زبان اقدس کی برکت یہ ہے کہ آج بھی مرگی کا مریض اگر چلا جائے تو اللہ اس کی مرگی ہی دور کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، احسان غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، فدایان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ کہاں سے ملی غوث پاک کو پاور؟ کہاں سے ملی؟ ذرا کبھی سوچا آپ نے؟ خالی 11ویں کا لنگر لٹانے میں رہ گئے، غوث کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کی ہوتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم سے محبت 11ویں کی ڈیگ بنا لو، ہو گئی محبت۔ نا میں نہیں مانتا یہ محبت، نہ میں نہیں مانتا کہ جو زیادہ کھانا بنا لے براتیوں کے لیے وہ محبت کرتا، ایسا نہیں ہے۔ جلسے میں آنے والوں، عبد القادر کی محبت کا مطلب ہے عبد القادر کو سمجھنا، جی ان کی زندگی کو سمجھے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کو پڑھوں سمجھوں، یہ کون سی محبت ہے؟ میں آپ کو سمجھ نہیں رہا، خالی ڈیک کا نام محبت ہے۔ سرکار غوث پاک کی زندگی پہ عمل نہ کرو، آپ پوری زندگی ڈیگ لٹاتے رہو، کسی کام کی نہیں، زندگی کو سمجھو۔ غوث اعظم کے باپ کا حال یہ ہے کہ اگر سیب کھا لیں تو اس کے چکر میں 12 سال تک باغ رکھائیں تاکہ معاف ہو جائے۔ اللہ اللہ، ہم نے تو لوگوں کے ڈکار گئے، کسی کا گنا کھا لیا، کسی کی مرچیں لے آئے، کسی کا پیسہ، کسی کا کچھ ڈکار گئے، معافی تک نہیں مانگ رہے ہیں آج تک۔ اگر کسی نے ایک بو دی 1 ایکڑ تو میرا بھائی گاؤں کے قریب ہے تو 2 بیگھہ گنا تو یوں ہی کھا گئے۔ ہاں ارے بھائی 1 ایکڑ بوئی تھی، یہ کم کیسے ہو گئی؟ کہا مولانا کھا گئے۔ میں نے کہا کون کھا گئے؟ کہا مسلمان۔ وہ کہہ رہے مولانا برکت نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس پڑوسی کی ایک کے گنے کھاتا پھر رہا اور کہتا برکت نہیں ہوتی؟ برکتیں کے ڈکیتوں کے گھر آتی ہے، اللہ اللہ، برکتیں کے چوروں کے گھر آتی ہے، برکتیں کے بے ایمانوں کے گھر آتی ہے، برکتیں ایمانداروں کے گھر آتی ہیں۔ غوث اعظم کے ابا نے تو سیب کھا لیا، بہتا ہوا 12 سال تک معافی کے چکر میں باغ رکھایا۔ اور جیسے بھی ہوا کہ سیب معاف کیجئے مجھے، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب باپ اتنا پوتر ہو تو اس کی اولاد عبد القادر بن کے پیدا ہوتی ہے۔ جب باپ ابو صالح ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے، ایسے نہیں بن جاتے عبد القادر۔ ایسے تو نشیڑیے، پتنگ باز، کبوتر باز، بگی باز، تاش باز، ٹپوری، چھپری یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ نہیں میری غلط بات ہو تو بتائیں آپ، سب یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا قاری قرآن، بہترین نمازی، سچا، عقیدے کا پکا، دیانت دار، امانت دار، ایماندار، کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہاں مل رہے ہیں؟ حرام ہو حلال ہو لقمہ جائے کہاں مل رہے ہیں؟
سرکار غوث پاک سے تو پوچھ جس کے باپ نے ایک بہتا ہوا سیب کھا کے 12 سال تک اس کے بدلے میں باغ رکھا کے بتایا کہ حرام کے لقمے اگر حلق کے نیچے جائیں گے تو پھر نسل عبدالقادر کی غلام بن کے پیدا نہیں ہوں گی، حرام خور پیدا ہوں گی، اور اگر حلال کے لقمے حلق سے نیچے جائیں گے نا تو تیری نسل میں اگر کوئی عبدالقادر بھی پیدا نہ ہو سکا تو غلام عبدالقادر ضرور پیدا ہو گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کا بھی بڑا اثر ہے میری ماں بہنوں، تمہارا شوہر اگر کوئی حرام کا لقمہ لاتا تو کہہ دو نہیں، میں اپنے گھر چٹنی سے کھا لوں گی، میں اپنے گھر دال سے کھا لوں گی، میں نہیں کھاؤں گی تیرے مرغ مسلم، میرے بچے کو حلال کے لقمے کھلا تاکہ یہ نسل وفادار بن کے پیدا ہو، بے شک، وفادار بن کے پیدا ہو۔ اس کا بڑا فرق ہے۔ یہ حرام کے جو لقمے ہم اپنی نسلوں کو کھلا رہے ہیں، ہماری نسلیں کبھی سیدھی نہیں ہوں گی، پریشان رہیں گی۔ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا، خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ کا مطلب ہوا بادشاہ، بادشاہ کا مطلب ہوا آج کا پی ایم، پردھان منتری۔ جی جی جی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اس کے جو بچے تھے نا خلیفہ کے، عمر بن عبدالعزیز کے، اس کے بچوں کے لباس پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، اور وقت کا خلیفہ ہے، پی ایم ہے، وقت کا پی ایم، اور بچوں کا لباس کیا ہے؟ پھٹا ہوا۔ اور اسی پھٹے ہوئے لباس کا موسم چل رہا تھا، عید آ گئی۔ ہائے ہائے، عید پہ تو غریبوں کے بچوں کو بھی نیا لباس مل جاتا ہے۔ جی، غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ سال میں ایک بار صحیح، لیکن غریب بھی اپنے بچوں کو نیا لباس دے دیتا ہے۔ لیکن عید کا موقع آ گیا، عمر بن عبدالعزیز کے بچوں پر پھٹا ہوا لباس، پرانا لباس، بہمن زدہ لباس۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا، او خلیفہ، جب نماز عید پڑھنے عید گاہ میں شہر کے بچے جائیں گے تو تیرے بچوں کا لباس سب سے بوسیدہ ہوگا، کہیں تیرے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، تیرے بچوں کا کہیں مذاق نہ اڑایا جائے۔ خدا را اتنا تو اپنے بچوں پر رحم کر کہ سال میں انہیں کبھی کپڑے نہیں بناتا، لیکن عید کا موسم ہے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے عید میں تو کپڑے بنا دے تاکہ تیرے بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ تو اس نے کہا تھا اپنی بیگم سے، سوچ میری تنخواہ اتنی ہے، یا تو گھر کا خرچہ چل سکتا ہے یا بچے کا کپڑا بن سکتا ہے، دونوں کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، یار ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے اسلاف کی تاریخ تو پڑھو، جو تمہیں غدار کہے نا تو کہہ دینا عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ بھی پڑھ لے یار ایک بار۔ اگر اللہ نے تجھے ذرہ برابر بھی شرم دی ہوگی تو خدا کی قسم شرم و حیا کرے گا، ہمیں غدار نہ کہے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میری شریک حیات میری بیگم، میری جو تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اتنی ہے، یا تو ایک مہینے کا خرچہ چل سکتا ہے، اور یا خرچہ روکو تو پھر بچوں کا کپڑا بن سکتا ہے، کپڑا بنا دیا تو گھر میں فاقہ ہو جائے گا، اللہ اللہ گھر کا خرچہ چلایا تو پھر کپڑا نہیں بنا سکوں گا۔ اللہ اللہ، ہائے، ہم تو سوچتے خالی بریانی لٹا دو، ہم سے بڑا سنی اور غوث اعظم کا چاہنے والا کون ہے؟ اللہ، اجمیر چلا گیا تو ہم سے بڑا خواجہ کا چاہنے والا کون ہے؟ نہیں، یہ خواجہ کے چاہنے والا نہیں ہے، غوث کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ ہے عمر بن عبدالعزیز، خواجہ اور غوث کا چاہنے والا۔ واہ، ذرا سنیں آپ، یہ ہے، کہنے لگا اتنی تنخواہ نہیں ہے میری کہ میں کپڑا بنا سکوں، لیکن بیوی بھی نیک تھی، اگر آج کی بیوی ہوتی جھگڑا لڑا لیتی، تیری کرسی کا کیا فائدہ، تیری مسند کا کیا فائدہ، تیری خلافت کا کیا فائدہ، اپنے بچوں کو عید پہ نیا لباس نہیں دے سکتا تو کس بات کی کرسی ہے، اس کرسی سے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتا، اس مسند اس عہدے سے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتا۔ آج کی بیوی لڑنے لگتی، آج کی بیوی جھگڑا لڑا لیتی، مگر میری ماں بہنوں، اگر تمہارے شوہر
ان کے ہاتھ تنگ ہو تو ان کا ساتھ دینا، ان کی بغاوت نہ کرنا۔ اگر تمہارے شوہروں پہ کبھی برا اور غربت کا وقت آئے تو ان کا کاندھے سے کاندھا ملا کے ساتھ دینا، کہنا قدم ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر میں فاقے بھی ہوں گے تو تیرے کاندھے سے کاندھا ملا کے ہمیں فاقے بھی منظور ہے۔ انشاءاللہ شوہر کا قدم نہیں ڈگمگائے گا، انشاءاللہ شوہر کا قدم جب ڈگمگاتا ہے جب 100 روپے کی آمد اور بیوی 500 کی ڈیمانڈ کر دے تو تب قدم ڈگمگاتا ہے، تو تب قدم ڈگمگاتا ہے۔ غربت کبھی تمہارے شوہروں پہ آئے، میری ماں بہن ذرا بیٹھ کے سن لیں، انہیں بھی چین نہیں ہے، انہیں بھی ادھر سے ادھر جانے ہیں، انہیں بھی چین نہیں، بات کتنی بھی اچھی کہوں مگر چین انہیں بھی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح میری ماں بہنوں کی ہو جائے، اس لیے کہ گھر کی جڑ ہیں یہ، گھر ہے ان سے گلشن، گھر کے خوشبو ہے ماں بہن، بیوی گھر کی خوشبو ہے، بہن گھر کا پھول ہے، ماں گھر کی جڑ ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دو، بیٹی اس باغ کا پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں اگر تمہارے شوہروں پہ کبھی کمزور وقت آئے نا تو انہیں تانے نہ دینا خدا را۔ آج کی کتنی بیٹیاں ایسی ہیں، کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو تانے دیتی ہیں، تیرے پاس ہے ہی کیا، جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے تکلیف ہی تکلیف اٹھائی ہے، تیرے پاس آ کے تو میں نے تکلیفوں کا بھنڈار بن گئی ہوں۔ ارے نہ کہا کرو، تجھے پتا نہیں ہے تیرا شوہر تیرے لیے باہر کتنی دھوپ تپ کے آتا ہے، تیرا شوہر کتنی محنت کر کے آتا ہے، اس کی قسمت میں اگر امیری نہیں لکھی ہے تو اس کا ساتھ دے، اس کی غربت میں اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چل اور کہہ دینا میرے شوہر مجھے تیری امیری بھی قبول ہے، مجھے تیری غریبی بھی قبول ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصلح قوم و ملت، نباز قوم و ملت، علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری، عشق محبت عشق محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے سمجھ رہے ہیں؟ کہہ دو اپنے شوہروں سے مجھے تیری غریبی بھی قبول ہے، مجھے تیری امیری بھی قبول ہے۔ اور شوہروں کو تانے دینے والی میری بہنوں کان کھول کے سنو، شاید اگر تم نے آج یہ جملے کہہ دیے تیری غریبی بھی قبول ہے، تیری امیری بھی قبول ہے، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کل میدان محشر میں ہو سکتا ہے خدا کی رحمت پکار کے کہہ دے او میری بندی تو نے اپنے شوہر کو ہر حال میں نبھایا تھا، مجھے آج تیری گناہگاری بھی منظور، تیری نیکوکاری بھی منظور ہے، جا میری رحمت نے تجھے بخش دیا۔ واہ واہ، کیا بات، زندہ باد زندہ باد، میری رحمت نے تیرے گناہوں پر پردے ڈالا، زندہ باد، میری رحمت نے تیرے گناہوں پر پردے ڈالا، جہاں میری رحمت نے تجھے جنت عطا کر دی۔ ہو سکتا کہ رب کی رحمت کو جوش آ جائے۔ زبیدہ خاتون نا بیوی ہارون رشید کی، وہ جب حج کرنے گئی نا تو اس نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی قلت ہے، تو اس نے بہت لمبی نہر بنوا دی، کھدوائی، وہ آج بھی وہ نہر ہے، نہر زبیدہ، وہ ہزاروں کلومیٹر ہے، ہزاروں کلومیٹر کھدوائی اس نے۔ کتنا پیسہ لگا گا اس ٹائم؟ جب منیجر اس کے پاس وہ سارے کاغذ لایا کہ نہر کی کھدائی میں جو خرچ آیا زبیدہ وہ یہ ہے، تو اس نے پھاڑ کے پھینک دیے سارے کاغذ۔ کہا حساب نہیں لوگی؟ کہا اس نہر کا میں حساب نہیں لیتی، میں نے بے حساب یہ نہر بنوائی تاکہ میدان محشر میں اللہ مجھے بے حساب بخش دے۔ بے حساب بخش دے میرا رب مجھے۔ لوگوں، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کچھ نہیں کہا، کہنے لگی کوئی بات نہیں، تیری تنخواہ کم ہے نا میرے شوہر، تو مجھے یہ بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے بھی قبول ہے،
مجھے یہ بھی منظور ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ بات آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، خلیفہ کے بچوں پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور خلیفہ کی بیوی نے بھی کہا تو اس نے یہ کہہ کے خاموش کر دی کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ اس وقت کا جو کیشیئر تھا، جس کی بیت المال کی چابی جس کے ہاتھ میں تھی، وہ اسی کا ایک وزیر تھا، وہ پاس آیا۔ اس وقت کے تو وزیر بھی بڑے سچے ہوا کرتے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یار بل تو میں ہی بناتا ہوں، کوئی بات نہیں، اتنا مال تجھے دے دیتا ہوں، بل میں بنا دوں گا، بل مجھے ہی تو بنانا ہے۔ نا وہ بھی سچا تھا۔ اس نے کہا خلیفہ مجھے پتا ہے تیرے بچوں کا لباس پرانا ہے، مجھے پتا ہے تیری بیوی نے کہا، لیکن تو نے یہ کہہ کے اسے ٹھنڈا کر دیا کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ ہاں اب عمر بن عبدالعزیز نے کہا تجھے تو پتا ہے نا میری تنخواہ کتنی ہے، تو خود ہی بتا، اگر بچوں کا لباس اس بار عید پہ بنا دیا تو مہینے بھر میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کہنے لگا کیشیئر ہاں خلیفہ مجھے بھی پتا ہے، تنخواہ میرے ہاتھ سے دی جاتی ہے سبوں کو، تجھ کو بھی تنخواہ میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، اگر واقعی تو نے بچوں کا لباس بنا دیا تو تیرے گھر کا خرچہ نہ چلے گا، اور اگر تو نے خرچہ چلایا تو لباس نہ بنے گا۔ کہنے لگا میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر تو اسے قبول کرے تو میرا ایک مشورہ ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا چل اپنی تجویز پیش کر، چل اپنا مشورہ پیش کر، ہو سکتا ہے کہ قبول کر لیا جائے، اگر لائق ہوگا قبول کرنے کے۔ تو کہنے لگا حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لو، اور اس ایڈوانس تنخواہ سے اپنے بچوں کا کپڑا بنا دینا، اور ہر مہینے کی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے جانا، ہر مہینے کی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کترواتے جانا۔ مثال کے طور پر اگر تنخواہ کسی کی 30 روپیہ ہے تو ہر مہینے کی تنخواہ میں سے 1 روپیہ کٹوانا، تو 30 مہینے میں تمہارا پورا 30 روپیہ کٹ جائے گا۔ خلیفہ نے کہا او کیشیئر تیری بات تو بہت اچھی ہے، تیرا مشورہ تو بہت مفید ہے، لیکن ایڈوانس تنخواہ بعد میں دے، مجھے پہلے ایڈوانس جینے کی گارنٹی بھی دے دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ 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 اللہ۔ یار ایڈوانس گارنٹی بھی تو دے کہ میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے رہا ہوں، یہ تنخواہ تمہیں اتنے مہینے میں اتارنا، تو اتنے مہینے جینے کی مجھے گارنٹی بھی تو دے۔ صحیح بات، اگر میں مر گیا تو میرے غریب بچے کہاں سے اتاریں گے؟ اللہ اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میرے عزیز؟ دیکھو وقت بڑھ رہا، اب یہ مت کہنا حضرت آپ نے تقریر لمبی کر دی، 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی، ختم کروں کہ بڑھاؤں؟ میرے اوپر ٹینشن نہیں ہے، آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں بڑھا دوں گا۔ ہاں 1.5 گھنٹہ ہو گئی، سن لیں ذرا۔ خلیفہ نے کہا مہدی تنخواہ مجھے ایڈوانس کو دیتا ہے، مگر ایڈوانس دینے کی گارنٹی بھی دے دے۔ لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو۔ کیشیئر کی زبان پہ تالے لگ گئے، گنگا ہو گیا، کہنے لگا حضور ارے آپ کو جینے کی گارنٹی کہاں سے دوں؟ مجھے خود اپنا پتا نہیں کہ میں جی پاؤں گا کہ نہیں جی پاؤں گا، مجھے اپنے جینے کی گارنٹی نہیں پتا، تو میں تیرے جینے کی گارنٹی کہاں سے دوں؟ تو کہا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ لے، اگر جینے کی گارنٹی نہیں تو پھر یہ قرضہ کیوں اپنے کاندھوں پہ لے کے مروں؟ اگر میں مر گیا اور میرے بچوں نے قرضہ نہ اتارا تو پھر یہ بتا کہ محشر میں حساب کون دے گا؟ اللہ 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 اللہ۔ بتا محشر میں حساب کون دے گا؟ کون دے گا؟ پھر بتا کون دے گا؟ ہائے 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 یار، ہمارے تو اسلاف کی تاریخ ہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، آخری بات سن لیں، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا اور جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو میرا چہرہ کفن ہٹا کے دیکھنا۔ بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ او خلیفہ تیرا چہرہ قبر میں جا کے کیوں کفن ہٹا کے دیکھیں؟ کہنے لگا ان ہاتھوں نے بڑے بڑے امیروں کو اور بادشاہوں کو اور بڑے بڑوں کو دفن کیا قبر میں، جب وہ دنیا میں انصاف کر کے نہ گئے تو میں نے قبر میں ان کے چہرے کو سیاہ پایا ہے، میں نے قبر میں ان کے چہرے کو کالا دیکھا ہے۔
اس لیے میرے چہرے کو بھی دیکھنا قبر میں کفن کھول کے، تاکہ میرا چہرہ بتائے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مصلح قوم و ملت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ حیدری۔ میں نے خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے ایمانداری سے کام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ خلیفہ کی یہ وصیت ہو گئی اور یہ انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، لوگوں جنازہ تیار کر کے جنازہ پڑھایا گیا، لوگ کاندھے پر رکھ کے عمر بن عبدالعزیز کو اس کی قبر تک لے کے آئے، اور قبر تک لانے کے بعد قبر تیار ہے، قبر کے پاس میں لوگوں جنازہ رکھ دیا گیا، قبر میں اتارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، وقت خلیفہ کو قبر میں اتارنے کی تیاری ہے، عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں اتارنے کی تیاری ہے۔ جیسا میں آنے والے دل کے کانوں سے میرے یہ چند جملے سن لینا، سارے لوگوں پر سناٹا طاری ہے۔ قبر پر رکھنے کے بعد میں خلیفہ کا چہرہ دیکھا جائے گا، خلیفہ کی وصیت کے مطابق چہرہ دیکھا جائے گا، تاکہ چہرہ بتائے کہ خلافت کس طرح سے کرتے گیا ہے، تاکہ چہرہ بتائے کتنی دیانتداری سے کام لیا ہے، تاکہ چہرہ بتائے کتنی امانت داری سے کام لیا ہے، تاکہ چہرہ بتائے کتنی سچائی سے کام کر کے گیا ہے۔ لوگوں ابھی چہرہ دیکھ نہ سکے ہیں، ابھی لوگوں جنازے کو قبر میں رکھ نہ سکے، بڑی تیز کا طوفان آیا، بڑی تیز کی گھٹائیں چھائیں، لوگوں کو آپس میں اپنے آپ کی خبر نہ رہی، آس پاس کے لوگوں کی خبر نہ رہی، بڑی تیز کی ہوائیں چلی، لوگوں بڑا خوفناک طوفان تھا، لیکن تھوڑی دیر میں طوفان شانت ہو گیا۔ جیسے ہی طوفان شانت ہوا، کسی نے دائیں دیکھا، کسی نے بائیں دیکھا، کسی نے اپنے پاس والے کو دیکھا، کتنے سلامت ہیں، کتنے ضائع ہو گئے، لیکن خدا کا شکر تھا لوگ سلامت تھے۔ کوئی زمین پہ گرا تھا، کھڑا ہو رہا تھا، کوئی اپنی آنکھوں سے غبار نکال رہا تھا، سارے لوگ پھر سے جمع ہو گئے، اور پھر یہ عمل آیا، پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ چلو قبر میں رکھنے کا عمل آگے کیا جائے، چلو خلیفہ کو قبر میں رکھا جائے۔ قبر میں رکھنے کے لیے جنازہ اٹھا نہیں چاہتے تھے، کسی کی نظر خلیفہ کے جنازے پہ پڑی، جیسے ہی خلیفہ کے جنازے پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ خلیفہ کے سینے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، کاغذ کا ٹکڑا کسی نے اٹھایا، اور جب اس کاغذ کے پرزے کو کھول کے دیکھا، جیسے میں آنے والے حیرت میں پڑ جاؤ گے، اس پہ کچھ عبارت لکھی تھی، پڑھنے والے نے آواز بلند پڑھ کے سنایا، پتا ہے کیا لکھا تھا؟ کہا تھا اے لوگوں سنو، اس کاغذ کے پرزے پہ عبارت لکھی ہے، اے عمر بن عبدالعزیز ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عشق محبت، عشق محبت۔ میرے عزیز، یہ چھوٹی سی زندگی ملی ہے، اسے نبی کی سنتوں کے آئینے میں ڈھال ہے نا۔ اگر تیرے بوڑھے ماں باپ اللہ نے تجھے دیے ہیں، ان کی خدمت کر، ان سے دعائیں لے لے، اگر ان کی دعائیں نہ لے سکانا تو کان کھول کے